الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا بچہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا. ایک خون کا بدلہ کئی پشتوں تک جا کر لیتے تھے. اس طرح خاندانوں میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے کو ہمیشہ خطروں میں گھرا ہوا پاتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے، سوتی جاگتی، چلتے پھرتے ہر وقت چوکنا رہتا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتے سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے اور وہ دین کا رشتہ تھا جس نے مدت کے بچھڑوں کو ملا دیا، دشمنوں کو بھائی بنا دیا اور خاندانی و قبائلی یگانگی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی یگانگی ان کے اندر پیدا کر دی، جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور باہمی دشمنیوں کے ان کے دلوں سے ایسا بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرو لیکن مسلمان اور خدا کی رسی سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٹکڑے نہ ہو جاؤ. اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم بھائی ہو گئے. مسلمانوں کی اس باہمی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روئے زمین کا سارا خزانہ بھی لوٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا، اور خدا نے مسلمانوں کے دل ملا دیے. اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا تب بھی تو ان کے دلوں کو ملا نہ سکتا تھا، لیکن خدا نے ملا دیا. یا بے شک وہ غالب آنے والا ہے اور مصلحت جاننے والا ہے. تو اب مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کرے اور سب مل کر خدا کے دین کی رسی کو جو ان کی یگانگی کا اصلی رشتہ ہے مضبوط پکڑے اور باہمی اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ اس رسی کی مضبوطی اسی وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں. فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہی باہمی اتفاق و اتحاد ملت اسلامیہ کی عبارت کا ستون ہے اور مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ، اس شیرازہ کے استحکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو. اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آ جائے تو اس کے دور کرنے کی یہ صورت یہ ہے کہ دونوں خدا رسول کے حکم کی طرف رجوع کرے. تو اگر تم مسلمانوں میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر یہ جھگڑے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائیں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو فریق ظالم ہو سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو صلح پر مجبور کریں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل انصاف سے ان میں صلح کرا دے. اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو اس میں صلح کرا دو. پھر اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو. تو اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. خدا منصفوں کو دوست رکھتا ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. آیت کے آخری ٹکڑے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے. یہ رشتہ جنگ کے خوریزی کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. انہی آیت کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیوں کر کی جائے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔ کیسا ہی بڑا سے بڑا کافر اور سخت سے سخت دشمن ہو، جس وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی کو قبول کیا وہ دفعتاً ہمارا مذہبی بھائی ہو گیا۔ خدا نے فرمایا تو اگر یہ کافر توبہ کر لے اور نماز کھڑی کرے اور زکوٰۃ دے تو وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں۔ غلام بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتے میں داخل ہو گیا۔ اگر اس کے باپ کا نام و نسب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، وہ دین کے رشتے سے ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور علاقہ مند ہے۔ ایک مسلمان کی کسی مسلمان کو قتل کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار دے کر اس کے جذب رحم کی تحریک فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تو اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی غیبت حرام ہے، کیونکہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال اور خوبی سے ان کا انتظام کرے، متولیوں کا فرض ہے اور اگر ان کو اپنے اندر شامل کر کے نیک نیتی کے ساتھ ان کو اپنے کنبے کا جز بنا لے اور ملا جلا کر خرچ کریں تو بھی درست ہے، کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں جن کی خیر خواہی ان کا فرض ہے۔ فرمایا اگر تم ان کو اپنے میں ملا لو تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرے۔ وہ یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف کر۔ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی برائی ہے جس کے دور کرنے کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت رہنے دے، اے ہمارے پروردگار تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ باہم وہ ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ خدا نے مدح فرمائی مسلمانوں کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے جھک کر ملے اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ مسلمانوں سے جھکنے اور نرمی کرنے والے مسلمانوں کی اس باہمی اخوت و